ہم نے ابھی تک اس حصے کی جو سیڑھیاں طے کی ہیں اللہ کے حکم سے وہ عقیدے کی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حقوق اللہ کا دوسرا حصہ لکھیے، اور جو میں کہہ رہی ہوں مجھے کہتے ہوئے بھی، بولتے ہوئے بھی، اور آپ کو سنتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کن کے رائٹس کی بات ہے۔ آج کے دور میں ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، ایٹماسفیئر رائٹس، اینیمل رائٹس، کتنے رائٹس کے دھوم مچ چکے ہوئے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے رائٹ، گاڈس رائٹ ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق دیے بغیر ہم بندوں کے حق نہیں دے سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک آج بہت اہم حصہ ہم پڑھنے والے ہیں عبادات کا۔ اس کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر لفظ عبادت کو سمجھنا ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم شروع سے سیکھتے آئے، اور دن میں کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، اور اگر شعور سے پڑھا ہوتا آج ایسی امت نہ ہوتی۔ یہ 2 جملوں کا جواب ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق نہ سمجھا، نہ اللہ کی عبادت کو اس طرح سے سنجیدگی سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا عمل کون سا قبول ہے؟ جو حقیقت میں صرف اسی کے لیے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ بات واضح؟ توحید الوہیت کو ہی توحید عبادت کہتے ہیں۔